اپنے رب کی پیاری بندی، برا لگ رہا ہے نہ ٹوٹنا، دل کا چور چور ہونا، کوئی نہیں سمجھ سکتا نہ تمہاری اذیت، کوئی نہیں دیکھتا نہ تمہارے درد کو، ایک بار کہو تو صحیح اس رب سے، تمہارا دل زخمی ہی صحیح اور تمہارے الفاظ ٹوٹے ہی صحیح، مگر بتاؤ تو صحیح اپنے رب کو اپنی کہانی۔ اے اللہ، آپ کی اس کمزور سی بندی کو دنیا نے توڑ دیا ہے، آپ کی یہ نادان بندی سب ہار بیٹھی ہے، بس اس بندی کو اپنا بنا لے اے اللہ، اس دنیا سے بے نیاز کر کے اپنی محبت کا سکون دے دے۔ اس سے بہتر ہو بھی کیا سکتا ہے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے؟ ایک ہی چیز کو اللہ سے بار بار مانگنا برا ہرگز نہیں ہے، لیکن اس چیز کے پیچھے اللہ کے اشارات کو نظر انداز کر دینا برا ہے۔ ایک ہی واقعہ کتنی بار تم دن میں سناتے ہو لیکن وہ بیزار نہیں ہوتا، تمہاری ہر بار سنتا ہے، تو ایک بار اللہ کی بھی سن کے دیکھ لو، کیا پتہ اللہ بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ایک بار اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ سے بھی پوچھو کہ اللہ آپ کیا چاہتے ہو۔ ایک بار اللہ کی بھی تو سنو جیسے اللہ تمہاری سنتا ہے۔ ایک بار ٹھہر کر تو دیکھو، کیا پتہ اللہ تمہارے سوالوں کی جواب ہی دینا چاہتا ہو، جس پر تم اکثر کہتے ہو کہ اللہ کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ تم اپنی بات اللہ کو بتانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہو کہ اللہ کی تو سنتے ہی نہیں۔ جب اپنی جان سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کر دی جاتی ہے تو اللہ اس قربانی کو سنبھال لیتا ہے تمہاری امانت کے طور پر، کیونکہ اللہ چھینتا کچھ بھی نہیں ہے، بس آزماتا ہے کہ آخر میری بندی اپنی جان سے پیاری چیز کو پانے کے لیے میری محبت کی بھی قربانی دیتا ہے یا اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر کے میری محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ تو انتظار کرو اللہ کا جواب آنے تک، کیونکہ اللہ اختتام میں اسی چیز کو بہترین بنا کر واپس لوٹا دیتا ہے جو اللہ کے لیے قربان کی گئی، جس کے ذریعے آزمائش کی گئی ہو۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا تم نہیں جانتے؟ لیکن وہ تمہاری ہر انتخاب کو جانتا ہے، وہ لکھ چکا ہے تقدیریں تمہاری، لیکن وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تم میں کتنا صبر ہے یہ تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری برداشت کی حدوں کو جانتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو اس ذات سے جو تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے؟ یقین ہے تو اس یقین کو کامل رکھو، بے شک وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور پھر اللہ تقدیریں ایسے بدل دے گا کہ تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی، اور پھر اللہ ایسے کن کہے گا کہ تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اللہ نے قبول کر رکھی ہے تمہاری دعائیں، وہ بس تمہاری دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سب نواز دے، بس تمہیں اس کے در پہ جانے کی دیر ہے۔ وہ تمہاری چاہتیں تمہارے حصے میں لکھنے کے لیے تیار ہے، وہ بس چاہتا ہے تم اس کے قریب تر ہو جاؤ۔ وہ نوازنے کے لیے ہی تو اپنے در تک لاتا ہے تمہیں، تمہارا یوں دعائیں کرنا وہی تو سکھاتا ہے تمہیں۔ وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو محبتوں کا مالک ہے، اس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے تو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ اللہ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہارے دل کا حال، مگر اللہ کو رشک آتا ہے تم پر جب تم صرف اس سے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ یقین اللہ پر اتنا رکھو کہ وہی عطا کرے گا، اور میرا مہربان اللہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ جانتے ہو دعا کی توفیق مل جانا بھی بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ہماری ہی مانگی ہوئی دعاؤں کی شر سے بچا رہا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے ہوتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اور وقت یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ کیسے ہمیں ہماری ہی خواہشات کی شر سے بچاتا ہے۔
کچھ لوگ دعا مانگنا اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ دیری کو اللہ کا انکار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ زندگی میں کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ امید کی ایک ڈور چھوٹنے پر اس نے تمہیں دوسری ڈور تھما دی، بند دروازے کو تمہارے لیے کھول دیا گیا، اندھیروں میں تمہیں روشنی کی کرن دی۔ وہ رب جس نے تمہیں کل نہیں چھوڑا، وہ آج تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے، جبکہ وہ تو تم سے کہتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت رہتی ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ اپنے رب کی رحمت سے کیوں دعائیں مانگنا چھوڑ دیا؟ کیا وہ کارساز کافی نہیں؟ جبکہ وہ تو کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اگر تمہارے دل میں رب نے کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو، بس تمہیں آزما رہا ہو۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، رب سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ وہ خاموش آنسو جو تم نے رب کی دہلیز پر بہائے، کیا وہ رائے گاہ جائیں گی؟ ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کے ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت سے جانے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز صراط مستقیم ہے۔ یا اللہ، میری سب سے دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن فیکن۔ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے، جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ تڑپ تمہیں خود کے قریب کرنے کی اللہ کی ترکیب بھی تو ہو سکتی ہے۔ دنیا کے سبھی معجزے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر تمہارا اس پر بھروسہ نہ کرنا مایوس نہیں تو اور کیا ہے؟ تم سوچتے ہو وہ تمہیں سنتا نہیں، تمہاری اللہ کو پکارتی آواز اس کی پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلہ نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ نہ قبول ہونے والی دعا ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اللہ پاک تمہارا صبر آزما رہا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کے دل میں تمہارے لیے وہ چاہنا ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہو سکتا ہے تمہارا مانگنا رب کو پسند آ گیا ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے آگے تمہاری زندگی میں آنے والی مصیبتیں ٹلنی ہو سکتا ہے اس دعا کے وسیلے اللہ تمہیں اپنا بنانا چاہ رہا ہو۔ کہاں، کب، کیسے، کتنی ہی مصلحتیں چھپی ہیں یہ ہم نہیں جانتے، بس وہ مالک جانتا ہے اور وہی بہتر جاننے والا ہے۔ میرے اللہ، ایسا نہیں مجھے تیری عظمت، تیری کاملیت، تیری اختیارات پر بھروسہ نہیں ہے، تیری ذات سے بڑھ کے تو کسی سے محبت، یقین اور اعتبار نہیں، اور نہ ہی تیرے اختیار پر شک ہے، مگر مولا جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہشات پر
ان کو مردوں کا زندہ ہونا دکھایا تھا، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ مولا ویسے ہی مجھے میرے حصے کا معجزہ دکھا۔ میرے مولا، نہ تو میری شان ان جیسی، نہ میرا ایمان ان جیسا، مگر میرے پیارے اللہ، تو میرا بھی تو اتنا ہی رب ہے نا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرے اللہ، میری خواہشات پر کن فرما دے۔